یہ وقت اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری موت آئے گی. اس لیے بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو, اپنے نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا لو, اللہ سے تعلق ایسے بنا لو اور اس کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ. یہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جسے یاد کرتے ہیں وہ ہمیں یاد کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. محبت دونوں عالم میں جا کر یہ پکار آئی, جس کو یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. جب آپ کو کسی بات کی یاد آ رہی ہے, کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک بچہ باپ کے ساتھ چلتا ہے, باپ کہتا ہے بھائی دیکھو یہ کیچڑ ہٹاؤ, بچاؤ, یہ کرو وہ کرو. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر باپ لے کے جاتا ہے تو اس کو تمام چیزوں سے بچاتا ہے. ٹریفک پاس کرائے گا, ہر چیز وہ کرائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لے. دیکھو باتھ روم آ گیا نا, یہاں الٹا پیر رکھو. دیکھو باتھ روم سے باہر جا رہے ہو نا, یہاں سیدھا پیر رکھو. اب دیکھو فلاں ہو رہا ہے نا, دیکھو یہ بیوی ہے نا, بیوی سے ایسا معاملہ کرو. دیکھو یہ ماں باپ ہے نا, ماں باپ سے ایسا کرو. یہ تارے مسجد اول وقت میں مسجد پہنچو. یہ ساری چیزیں کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب آپ کے اندر یہ چیزیں آنے لگ گئی, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. لیکن اس ہاتھ پکڑنے سے پہلے اللہ کہتا ہم آزمائیں گے, تم ہمارے لیے کر رہے ہو یا اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. اور اس آزمائش کو, جیسے میں نے کہا, امتحان CSS کا پاس کرنے سے پہلے, بھائی اس عہدے میں بٹھانے سے پہلے ہم آزمائیں گے, تبھی اس عہدے میں بٹھائیں گے نا. تو اس کے لیے تو ہم صبح شام تیاری کرتے ہیں. اسی طرح اس کی تیاری ہے. تو تم سمجھ رہے ہو تمہاری عزت پیسے میں عزت نہیں ہے. پیسے تو ذلت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ اولاد تمہارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. ایون کہ تمہارا جسم تمہارے لیے, اللہ معاف کرے, عبرت کا باعث بنا دے گا. جیسے آج دیکھ لو لاس اینجلس کا حال کیا ہو رہا ہے. لڑو اللہ سے, کون لڑ سکتا ہے؟ مارو, تیر چلاؤ, گولے برساؤ. تو بھائی یہی تو عبرت کے نمونے ہیں. جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو معمول تھے وہ محل اب ہے سونے, کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ہوئے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تم جو آسماں بننے چاہ رہے ہو وہ تو زمیں کھا جائے گی. تمہارا نام لینے والا, تمہیں اس باتوں کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آج تک جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا تھا اللہ کے لیے, آج بھی ان کا نام زندہ ہے. آج بھی ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. آج بھی ان اللہ والوں کا, ان ولیوں کا نام ہمارے دل کے اندر اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھ سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فنا وقت سے پہلے فنا ہو گئے. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو بقا میں ڈال دیا. اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں, پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ پہلے ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہوتی تھیں, اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں کو 1000 سال کرے. ارے یہ عمر 1000 سال, کبھی کبھار میں پہلے جو سنتا تھا, میں نے یار یہ کیا دعا دے رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. اصل میں وہ دعا تھی. وہ کیا دعا تھی کہ جب دنیا میں آئے ہیں اعمال کے لیے, ہم تو مر گئے لیکن ہمارے اعمال تو چل رہے ہیں. وہ ہزاروں سال کے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہا ہے, جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ کام تو چل رہا تھا. ہم مرے تھوڑی ہیں, ہم تو زندہ ہیں. مرتا وہ ہے جس کے رجسٹر بند ہو گیا, جس کے کام ختم ہو گیا. تو یہ ہے مرنے والے کی کہانی. جو پہلے ہی مر گیا وہ کہاں مرا, وہ تو بقا میں آ گیا. کیونکہ اللہ کو موت نہیں ہے. جس نے فنا کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے اس میں, وہ تو قیامت تک زندہ ہے. اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں, آئے ہیں جس مقصد کے لیے, اس مقصد کو حاصل کرنا ہے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس امتحانات سے گزرنا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھو بہت سخت امتحان ہے تمہارا. تم اس باتوں کو سمجھو. پہلے کے امتحانات جو تھے وہ بہت ہی نرم تھے. کہیں صاحب وہ کیسے صاحب؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ فرعون بنتا ہے. یہ ہسٹری ہے.
جتنی نعمتیں اس کو دی وہ فرعون بن گیا، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ نے فضل فرما دیا۔ تو اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم پہ نعمتیں کتنی ہیں، اللہ اکبر، سوچو نا۔ صرف ایک پانی لے لو، پانی، صرف باقی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک پانی کے لیے صبح فجر کی نماز کے لیے جب پانی اکٹھا کرنے کے لیے کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی تھی۔ آج تم باتھ روم جاؤ، ایک قدم کے اندر باتھ روم ہے، پانی کھولو، گرم پانی، سردی میں ٹھنڈا، گرمی میں گرم، گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم، وہ بھی ایک بٹن دبانے سے۔ اب تو بٹن بھی نہیں دباؤ، ہاتھ دے جاؤ تو خود بخود پانی آ رہا ہے، ہاتھ اٹھاؤ پانی بند۔ تو یہ ایک صرف پانی لے لو، بستر لے لو، اے سی لے لو، گھر لے لو، کس کس چیز کو میں گنواؤں، آپ گنو تو پتہ چلے گا صاحب یہ تو اتنی نعمت ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان نعمتوں کے بعد کہتا ہے میرے پاس آؤ، تو بتاؤ مشکل ہے یا آسان؟ یہ مشکل ہے۔ وہ بہت آسان تھا، کیونکہ رات بھر تو کروٹیں بدل لیں، 9 بجے 8 بجے سو جائے جو، مجھے بتاؤ وہ کتنا سوئے گا؟ 5-6 گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے۔ لیکن یہاں تو ہم رات کے 2-3 بجے سے پہلے سو ہی نہیں سکتے، لاکھ اب ارادہ کر لو، لیکن معاشرہ تو ہمیں سونے نہیں دیتا۔ اب مجھے بتاؤ جو 2 بجے سوئے گا وہ 5 بجے 4 بجے کیسے اٹھے گا؟ سخت ہے نا۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں خالی ہیں،